إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين لا يشهدون الزور. اللہ کے جو بندے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب ان کا گزر بیہودہ، بیکار، بے مقصد باتوں کے قریب سے ہوتا ہے تو مرو کرام، وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے ہمیں عطا کر ہماری بیویوں سے ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو،
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں بھی اپنے نیک بندوں کے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں۔ آج جو آیات پڑھی ہے ان میں پہلا وصف یہ بیان کیا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹ جو ہے نا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، جھوٹ، اور اکبر الکبائر جو ہے وہ 12 سے اوپر ہے۔ یعنی کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا، کسی کا تذکرہ کر دیا، کسی موقع پر کسی کا تذکرہ فرما دیا، جس طرح قرآن مجید میں ہے بعض باتیں ایک جگہ پہ بیان ہو گئی، پھر اسی کا حصہ کہیں اور بیان کر دیا اللہ نے۔ تو جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ بولنا یہ اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر جھوٹی گواہی یہ جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جھوٹ بے ذات خود بڑا گناہ ہے، اور جھوٹی شہادت یہ جھوٹ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جھوٹی شہادت جو ہے نا یہ بیان حلفی میں آتی ہے۔ جھوٹی گواہی جو ہے یہ کس میں آتی ہے؟ بیان حلفی میں۔ لیکن اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم لوگ جو ہے نا بیان حلفی کو ایک رسمی چیز سمجھتے ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں، کچھ کام چھوٹا موٹا کروانا ہے تو وہ وکیل مشورہ دیتا ہے بھائی یہ بیان حلفی میں لکھ دیتا ہوں، آپ سائن کر دیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، سراسر جھوٹ پر مبنی۔ جج حضرات کو بھی پتا ہے کہ یہ جو مقدمات زیر سماعت ہے میرے پاس، اس کی شہادتیں زیادہ نہیں تو کم از کم 90-95% جھوٹ پر مبنی ہے۔ زمینوں کی رجسٹری ہو رہی ہے، گواہ کے رجسٹری پر جو 2 گواہوں کے سائن ہیں وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ نہ گواہ کو یہ پتا کہ زمین کہاں بکی ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ لی کس نے ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ دی کس نے ہے۔ یہ رسمی باتیں ہیں، ہم نے اس کو رسم کے طور پر لیا ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں والذین لا یشہدون الزور، وہ بیان حلفی نہیں دیتے، جھوٹا بیان حلفی نہیں دیتے۔ اور جھوٹا بیان حلفی جو ہے نا ایک بندے کے نامہ اعمال میں، یہ بات میری ذرا غور سے سن لیں، ایک بندے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، نمازیں ہی نمازیں، روزے ہی روزے، زکوٰۃ ہی زکوٰۃ، حج ہی حج، جہاد بھی ہے، سخاوت بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی گناہ نہیں، صرف ایک گناہ ہے جھوٹا بیان حلفی۔ وہ یہ نہ سمجھے
کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ بھی جس کے نیک اعمال بڑھ گئے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات یہ نشین کر لے، سارے نیک اعمال ہونے کے باوجود اگر بیان حلفی جھوٹا موجود ہے تو وہ ایک دفعہ جہنم میں اسے غوطہ دیا جائے گا۔ یمین الغموس کے معنی میں ہے یہ بیان، جھوٹا بیان حلفی جو ہے نا، حلف کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو کہتے ہیں نا۔ اور ہماری عدالتوں میں جج حلف اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے افسران حلف اٹھاتے ہیں، وزراء حلف اٹھاتے ہیں، لیکن وہ رسمی اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سی بول، یہ الفاظ ہے بس ادا کر دیے۔ کوئی حلف کی پاسداری کرتا ہے؟ تو یہ بیان حلفی جو ہے جھوٹا، سب نیکیوں کے باوجود یمین غموس کہا ہے رسول اللہ نے۔ غموس منے دھوکہ دینا، اور دھوکہ کہہ دیا، ڈبکی دینا، ڈبکی دینا۔ یہ جھوٹا بیان گواہی ان سے ایک دفعہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور پھر اگر اس کے ساتھ اس بیان حلفی کے ذریعے کسی کی اگر حق تلفی ہوئی ہے، کسی بندے کی اگر حق تلفی بھی ہوئی ہے، تو پھر جب تک اس کی حق تلفی کا معاوضہ جہنم میں جل کر پورا نہیں ہوگا، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جلتا رہے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ جھوٹا بیان حلفی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ توضیح ہے، یہ وضاحت ہے اسی کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بیان کیا ہے، یہاں تو الگ الگ وصف کے بیان کیا ہے نا، اور سورۃ بنی اسرائیل میں اس کو لازم ملزوم کر کے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ ارادہ تن نہیں، ایک ہے ڈھولک کی چھاپ پر ارادہ تن شریک ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، شعیب صاحب کو پتہ ہے کہ جس حال کی شادی کی دعوت میں ثناء اللہ کو بلایا گیا ہے، شعیب صاحب کو بلایا گیا ہے، اس میں ڈھولک کی چھاپ ہوگی، اس میں گانا ہوگا۔ اب میں وہاں جا رہا ہوں ارادہ تن، وہاں جا رہا ہوں ارادہ تن۔ اب ایک ہے غیر ارادی طور پر، ارادہ تن نہیں کیا، بازار سے جا رہا تھا، اس نے لغو سنا، آرزو عنہ، یہ دل کی توجہ، دماغ کی توجہ ادھر نہیں گئی، گزر گیا، آرزو عنہ، اور دل ہی دل کے اندر کہنے لگا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، بھئی تمہارے اعمال تمہارے لیے، میرے لیے۔ اور اگر کسی نے الجھنے کی کوشش کی تو کہا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، میری طرف سے تمہیں سلامتی ہو، میں جاہلوں کے ساتھ الجھنا
نہیں چاہتا. یعنی صورت یہ دونوں چیزوں کو رب ذوالجلال نے ایک ساتھ بیان کر دیا اور یہاں بتایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وہ جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، اپنی شر سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کی شر سے خود کو بچاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اب جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وقت جو اللہ کے بندے ہیں ان کے جسم پر 5 تبدیلیاں آتی ہیں. ایک تبدیلی یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، ان کے دل میں رکت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. دوسری تبدیلی کیا آتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. دو ہو گئی. تیسری تبدیلی یہ آتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. دل میں رکت طاری ہوئی، ایمان میں اضافہ ہوا اور آنکھیں پر نم ہو گئی، آنکھوں سے اس کا اظہار شروع ہو گیا. چوتھی تبدیلی کیا آئی وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. چوتھی تبدیلی یہ آئی کہ جب قرآن کی آیات سنی تو یہ جبین جو ہے، یہ پیشانی جو ہے، یہ ٹھوڑی جو ہے، یہ اکڑنے کی بجائے جھک گئی. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. اور پنجویں تبدیلی کیا آئی وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہو گیا. یہ ہے جو نیک بندے ہیں نا رب کے، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اندر یہ 5 تبدیلیاں آتی ہیں. اب جو اس کے الٹ ہیں، برعکس ہیں، فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اس کا ترجمہ میں عام زبان میں کر دوں، عام، تاکہ جلدی سمجھ میں آئے. اللہ یہ کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر، ان کے سامنے جب انہیں اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے نا، پھر ان کو حال نہیں چڑھتا. یہ عام ترجمہ ہے. ان کو حال ہے، ان میں 5 تبدیلیاں آتی ہیں، وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں نہیں کرنے لگ جاتے، وہ مداری کے بندر کی طرح ناچنے نہیں لگ جاتے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. آپ نے دیکھے ہوگے، آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا کسی کو ہاتھ چڑھا ہوا؟ دیکھنا چاہیے. ویسے سیرو فی الارض، یہ بطور عبرت کے دیکھنا چاہیے.
قرآن کی صداقت معلوم کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ ایک نیا فرقہ نکلا ہے، وہ کہتے کرنٹ لگتا ہے، کرنٹ۔ وہ جب کرنٹ لگتا ہے نا، وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں، اور بندر کی طرح کلابازیاں کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اب اس پاگل سے آدمی پوچھے بھی یہ بتا تجھے سمجھ میں کیا آیا؟ یہ جو تو نے پاگلوں والی حرکتیں کی ہیں، گلا بازیاں لگائی ہیں، یہ تو نے جو بندر کی طرح ناچنا شروع کر دیا ہے، یہ تجھے کون سی چیز نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ کہتا کرنٹ لگا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ کیا سمجھا ہوں کیا نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے مما عرفوا من الحق۔ یہ جو پائی تبدیلی آئی ہے نا، وہ اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے حق پہچانا ہے، اور یہ جو بندر کی طرح ناچنے لگا ہے اس کو نہیں پتا حق کیا ہے، وہ کہتا کرنٹ لگا ہے۔ بطور عبرت کے لیے نا، بطور عبرت کے لیے دیکھنی یہ چیزیں جائز ہیں، تاکہ قرآن کی صداقت کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے۔ یعنی جیسے اللہ نے کہا نا سیرو فی الارض، سیرو فی الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے زمین پہ چلتے پھریں۔ سیرو فی الارض یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ بستیاں آپ ہڑپا جائیں، اس لیے جائیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو بستی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ اسے ایسے تہمارا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کو صرف اپنی فکر نہیں، ان کو صرف اولاد کی مادی حالت سدھارنے کی فکر نہیں کہ میں ایک مکان 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہوں، اب میرے 4 بیٹے ہو گئے ہیں تو میں کوشش کر کے 5 مرلے یہ ہیں اور 15 اور ملا لوں تاکہ 5 مرلے میرے مرنے کے بعد ان کو بھی آ جائیں۔ آج اگر آپ ناراض نہ ہو، اس دوڑ میں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ آج ہماری ساری دوڑ اس بات پر ہے کہ ہماری اولاد کی اچھی زندگی کیسے بسر ہوگی۔ شعیب صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا ہے جی کہ ہماری اولاد کی اچھی زندگی کیسے بسر ہوگی، اور یہ زندگی زیادہ سے زیادہ 100 برس ہی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ ہماری جو پاکستان کی عمر کی ایوریج ہے نا، کوئی 1,00,000 میں سے ایک بندہ 100 کو کراس کرے تو کرے، ہزاروں میں تو کوئی نہیں کرتا 100 کو کراس، سب نیچے نیچے ہی گر جاتے ہیں۔ لیکن جو آگے والی زندگی ہے نا، اس زندگی کا ایک دن، اس زندگی کا ایک دن 50,000 سنہ، آج کی اس لیل و نہار کے تغیر کے مطابق جو آج کا ہمارا حساب ہے نا، اس حساب سے اگر نکالیں اس زندگی کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔
وہ لوگوں خود کو بھی بچاؤ، اپنے زیر کفالت افراد کو بھی بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ، جس میں انسان نے بطور ایندھن جلنا ہے۔ تو مومن بندہ یہ دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے میرے بیٹے کو نا پنجاب کا گورنر بنا دینا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دینا۔ وہ کہتا وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ میرے بیٹے کو نماز پڑھنے والوں کا امام بنا دے۔ وجعلنا للمتقین، متقی ہوئی ہے نا جس میں 5 شفتیں ایک نماز بھی ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے نگاہ میں نا سب سے نچلا درجہ امام کا ہے، کیوں نہیں؟ ہم بڑی اوقات سے کہتے ہیں وہ تو مسیطے نا، تو مسیطے نماز پڑھاؤ نا، تینوں کی پتہ دنیا کی ہے۔ اور رب اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں نا ان کی دل میں تمنا، لبوں میں یہ حرکت ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی متقیوں کا پرہیز امام بنا دے۔ اگر آج اس مسئلے پہ ہے تو قیامت کے دن بھی وہ آگے آگے ہوگا، اس کے مقتدی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، جس طرح آج ہم اکٹھے یہاں بیٹھے ہیں، جنت کے اندر بھی ہم اسی طرح اکٹھے چلے جائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔